مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ یہ سورہ نور کی آیت 27 سے لے کر 29 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ بیٹھ جاؤ، بس ہو گئے۔ فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم۔ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔ اے ایمان والو، مت جایا کرو کسی گھر میں اپنے گھر کے سوائے جب تک بول چال نہ کر لو، حتی تستأنسوا، جب تک بول چال نہ کر لو اور سلام نہ کر لو، وتسلموا علی اہلہا، گھر والوں پر، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں تاکہ تم یاد رکھو۔ پھر اگر نہ پاؤ اس میں کسی کو، گھر میں کسی کو نہ پاؤ تو اس میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ ملے تم کو، اور اگر تم کو جواب ملے کہ پھر جاؤ، نہیں ملنا چاہتے آپ چلے جائیے واپس، پھر جاؤ، فرجعو، تو پھر جاؤ، اس میں خوب ستھرائی ہے، پاکیزگی ہے تمہارے لیے، اور اللہ تعالی جو تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے۔ نہیں گناہ ہے تم پر اس میں کہ جاؤ ان گھروں میں جہاں کوئی نہیں بستا، تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، غیر مسکونۃ جہاں کوئی نہیں بستا اس میں تم جا سکتے ہو، اور اس گھر میں کیا، اس میں کچھ چیز ہو تمہاری، فیہا متاع لکم کا ترجمہ، اس میں کچھ چیز ہو تمہاری، اور اللہ کو معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ یہ کون سا علم ہے؟ یہ ہے استیذان، اجازت طلب کرنا اور ملاقات کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ کسی کے گھر میں داخل ہونے، اپنے گھر میں داخل ہونے کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ ابتدا سے سورہ نور میں شروع ہی میں فواحش اور بے حیائی کی روک تھام کے لیے ان سے متعلقہ جرائم، گناہ کا ذکر تھا، اور بے دلیل کسی پر تہمت لگانے کی برائی تھی۔ آگے انہی فواحش، گندے کام کے انسداد، روکنا، اور عفت اور عصمت، پاک دامنی کی حفاظت کے لیے ایسے احکام یہاں بیان کیے جا رہے ہیں جن سے ایسے حالات پیدا ہی نہ ہو۔ سمجھ میں آیا؟ جن سے ایسے حالات پیدا ہی نہ ہو کہ الزام لگے، کوڑے لگے، زنا کی نوبت آئے، اگر اس پر عمل کرے تو وہ حالات ہی نہ آئے۔ جہاں سے بے حیائی کو راستہ ملے، انہی احکام میں سے استیذان کے مسائل اور احکام ہے۔ اذن کہتے ہیں اجازت کو، استیذان باب استفعال میں جب جائے تو اب اجازت طلب کرنا، یہ معنی پیدا ہوتا ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اجازت طلب کرنا، کہ کسی شخص کے مکان میں بغیر اس کی اجازت کے داخل ہونا یا اندر جھانکنا ممنوع قرار دیا گیا، جس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ غیر محرم عورتوں پر نظر نہ پڑے، اور وہیں سے نظر سے شروع ہوتا ہے گناہ اور شرمگاہ پر جا کر ختم ہوتا ہے، اینڈ اور نتیجہ وہ ہے۔ تو نظر کی حفاظت ہو، اجازت لے کے جائیں گے تو اندر والے بھی سنبھل جائیں گے، اوٹ میں ہو جائیں گے، پردے میں ہو جائیں گے، اچانک نظر نہیں پڑے گی۔ مکانوں کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک خاص اپنے رہنے کا مکان جس میں کسی دوسرے کے آنے کا احتمال نہیں ہوتا، میں ہی میرے گھر میں جاؤں گا۔ دوسرے وہ مکان جس میں کوئی اور بھی رہتا ہو، چاہے وہ اپنے محارم ہی کیوں نہ ہو، خالہ ہے، پھوپھی ہے، یہ محارم ہے، بھائی ہے بہن کے لیے، بیٹا ہے ماں کے لیے، تو یہ محارم ہے، چاہے وہ رشتہ دار رہیں
یا کسی اور کے اس میں آنے جانے کا احتمال ہو. تو ایک گھر تو کیا ہو گیا اپنے رہنے کا مکان، دوسرا جس میں ہے کوئی اور بھی اپنے ساتھ رہتا ہو، محارم ہی کیوں نہ ہو. تیسری قسم وہ مکان جس میں کسی کا بالفعل رہنا یا نہ رہنا دونوں کا احتمال ہو سکتا ہے، اس گھر میں کوئی ہو سکتا ہے یہ گھر خالی ہو، یہ تیسرا مکان. چوتھا وہ مکان جو کسی خاص شخص کی رہائش کے لیے مخصوص نہ ہو، جیسے مسجد، مدرسہ، خانقاہ وغیرہ. ایسے بھی مکان ہے کسی خاص شخص کی رہائش نہ ہو، عام لوگوں کے نفع اٹھانے آنے جانے کی جگہ ہو. ان میں پہلی قسم کا تو حکم ظاہر ہے جو میرا خود کا گھر ہے کہ اس میں جانے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس کا ذکر ان آیات میں صراحتاً نہیں کیا گیا. باقی کی 3 قسموں کو بیان کیا گیا ہے اور انہی کا بیان ہے: اے ایمان والو مت جایا کرو کسی گھر میں اپنے گھر کے سوائے، یہاں تک کہ کیا کر لو، جب تک کہ بول چال نہ کر لو، بول چال کے ذریعے انسیت پیدا ہو جائے، اجازت مل جائے، وہ بھی آنے دینے کے لیے تیار ہو جائے، اور سلام نہ کر لو. وہ تسلمو علی اہلیہا، گھر والوں پر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کا بیان چل رہا ہے. قرآنی آداب معاشرت کا ایک اہم باب: کسی کی ملاقات کو جاؤ تو پہلے اجازت لو، بغیر اجازت کے کسی گھر میں داخل نہ ہو. افسوس ہے کہ شریعت اسلام نے جس قدر اس معاملے کا اہتمام فرمایا، قرآن میں اس کے احکام نازل ہوئے. دیکھو قرآن ایک خاص اس کو تفصیل سے بیان کر رہا ہے. قرآن ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ بھی اللہ کا اللہ، دنیا کا اللہ نہیں. اس میں تو بنیادی اور اصولی باتیں ہوتی، اتنی تفصیل نہیں، لیکن پھر بھی رہن سہن کی تفصیلات، گھر میں داخل ہونے کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے اپنے قول و عمل سے اس کی بڑی تاکید فرمائی. جتنا اہتمام اسلام نے کیا اتنا ہی آج کل مسلمان اس سے غافل ہو گئے. کیا ہو گئے؟ کسی کی کھڑکی دروازے میں سے جھانک دینا، اچانک جا کے گھس جانا. لکھے پڑھے نیک لوگ بھی نہ اس کو کوئی گناہ سمجھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرنے کی فکر کرتے ہیں. دنیا کی دوسری مہذب قوموں نے اس کو اختیار کر کے اپنے معاشرے کو درست کر لیا، مگر مسلمان ہی اس میں سب سے پیچھے نظر آتے ہیں. ان آداب میں مسلمان سب سے پیچھے نظر آتے ہیں. جن کے پاس قرآن ہے، قرآن میں یہ احکام ہے، اسلامی احکام میں سب سے پہلے سستی اسی حکم میں شروع، اور یہ فتنے کا دروازہ ہے. یہ ملنے جلنے کے آداب کو چھوڑ دینا، غیر اسلامی طریقے پر ملنا جلنا، بد نظری کرنا، گھس جانا، بے تکلفی، عورتوں کا مردوں کا آپس میں میل جول، یہ بنیاد ہے، یہاں سے شروعات ہوتی ہے. بہرحال استئذان قرآن کریم کا وہ واجب التعمیل حکم ہے کہ اس میں ذرا سی سستی اور تبدیلی برداشت نہیں ہے. حضرت ابن عباس نے اس میں سستی کو قرآن کی آیت کا انکار کہہ دیا. جو اس پر عمل نہیں کرتا، السلام علیکم، کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ السلام علیکم، میں محمد شاکر خان آپ کے گھر میں آ سکتا ہوں؟ میں نہیں خالی. اگر یہ آداب کی رعایت نہ ہو تو قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا ہے یہ مسلمان. ابن عباس کے مطابق اب تو لوگوں نے واقعی ان احکام کو ایسا چھوڑ دیا گویا ان کے نزدیک یہ قرآن کے احکام ہی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھاگ گئی، فلانے کے ساتھ میں بھاگ گئی. ارے بھائی کیا ہوا؟ نہیں وہ ہمارا ایک دوست تھا، وہ آتا جاتا تھا، کہاں بجاج کمپنی میں کام کرتے تھے، تو آتے تھے ساتھ میں دوستی بغیر میں، پھر اس کے بعد سروس اپنی بیوی سے ہی کراتے تھے. اینڈ بھاگ گئی. لگے گی آگ گلشن میں، جلے گی ساری پھلواری. استئذان کی حکمتیں اور مصالح مہمہ. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو اس کے رہنے کی جگہ عطا فرمائی، چاہے مالکانہ ہو یا کرائے کی، بہرحال اس کا گھر اس کا مسکن ہے. اور قرآن میں کہا جعل لکم بیوتا من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کی جگہ بنایا. اس لیے چاہے 5 اسٹار لاجوں کے اندر رہے اور چاہے مکہ مدینہ جا کر آئے ہو، لیکن واپس آنے کے بعد اپنے ہی گھر جھوپڑے میں سکون ملتا ہے. یہ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا گھر
وہ ذاتی ہو یا کرائے کا ہو، سکون تو اسی میں ہے. تو گھر سکون کے لیے ہے، راحت کے لیے ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ایک انسان دوسرے کسی شخص کی مداخلت کے بغیر اپنے گھر میں اپنی ضرورت کے مطابق آزادی سے کام اور آرام کر سکے. اب گھر ہے اپنا، ٹھک 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 ٹھک، یہ آیا وہ گیا، وہ آیا یہ گیا، تو اس کا آرام ہی برباد ہو گیا. سکون کہاں؟ سکون غارت ہو گیا. اور یہ کنٹرول آئے گا کیسے؟ کہ آداب کی رعایت کرو، باہر سے اجازت لو، اجازت دے تو آؤ، نہیں اجازت دے تو جاؤ. سمجھ میں آیا؟ اس کی آزادی میں خلل ڈالنا گھر کی اصل مصلحت کو فوت کرنا ہے، جو بڑی تکلیف ہے. اسلام نے کسی کو بھی ناحق تکلیف پہنچانے سے منع کیا ہے. استیزان کے احکام میں 4 مصلحتیں ہیں. یہ جو احکام بتائیں اس میں ایک بڑی مصلحت لوگوں کی آزادی میں خلل ڈالنے، ان کو تکلیف دینے سے بچنا ہے، جو ہر شریف انسان کا عقلی فریضہ ہے، تکلیف دینے سے بچنا. اس لیے یہ آداب بیان کیے. دوسری مصلحت خود اس شخص کی ہے جو کسی کی ملاقات کے لیے اس کے پاس گیا ہے. جب وہ اجازت لے کر شائستہ انسان یعنی سلجھے ہوئے انسان کی طرح ملے گا تو مخاطب بھی اس کی قدر و منزلت سے سنے گا. سمجھ میں آیا؟ آپ نے اجازت لی، باقاعدہ ٹائم لیا ہے، تو پھر اس کا کام ہے، فرض ہے، ذمہ داری ہے کہ آپ کی طرف دھیان دے، آپ کی بات سنیں. وقت لے کر آئے ہیں. اس لیے تبلیغ کا کام جب شروع ہوا تو اس میں خصوصی ملاقاتیں تھیں. سمجھ میں آیا؟ خصوصی ملاقات. تو مولانا لوگوں کو بھی بھیج دیے، جاؤ وہ فلانے سیٹ صاحب سے خصوصی ملاقات کر کے آؤ. ساتھ میں بیچارے تربیت یافتہ مولانا الیاس صاحب کے میاں جی وغیرہ کو جوڑ دیتے تھے. وہ پڑھے لکھے نہیں تھے زیادہ، سمجھ میں آیا؟ بنیادی خالی علم ہوتا تھا، لیکن وہ تربیت یافتہ تھے. تو ٹانگے میں بیٹھے چلتے چلتے کہہ رہے ہیں ذرا مشورہ کر لیں. ارے کہنے لگے اس میں کیا مشورہ ہے، جانا ہے ملاقات کرنا ہے. نہیں، بڑے آدمی ہیں، مصروف ہے، گھر کی ضرورتیں ہیں، خود کی جسمانی اعذار ہے، بیماریاں ہیں، پتہ نہیں ذہنی اعتبار سے ہماری ملاقات کے لیے تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، پھر بات سنیں گے تو اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس لیے پہلے مشورہ کر لیں کہ ان سے رابطہ کر کے ان سے ملنے کی اجازت لے لیں. یہ ہے استیزان. تو جب اتنے اہتمام سے ملاقاتیں ہوتی تھی تو دل میں بات گھر کر جاتی تھی، غلام بیدام بن جاتے تھے زندگی بھر کے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو سامنے والے سے جب وقت لیں گے تو وہ بھی اچھا، اس کو بھی اچھا لگے گا، اور وہ بھی اس کے جانے کے مقصد کو پورا کرنے کا اس کے دل میں داعیہ پیدا ہوگا. اور اگر وحشیانہ طریقے پر مان نہ مان، میں تیرا مہمان، السلام علیکم میں آ گیا، کہے کو آیا بابا؟ تو پھر نفرتیں پیدا ہوگی. کیا ہوگا؟ ہاں ہلو السلام علیکم، کیا معلوم کس کا نمبر ہے؟ ہاں کون ہے؟ میں شفیق بول رہا ہوں. میں بولا کون شفیق؟ نہیں کہ شفیق. ارے میں شفیق. ارے شفیق، اس کے آگے رفیق، اس کے آگے خان، اس کے آگے مغل، پٹھان، کونڈوے کا، بمبئی کا، کدھر کا، میں شفیق. یہ مسلمان بد تہذیب ہو گیا. کچھ تو ایسے ہے کہ السلام علیکم، میں سلام بھی نہیں کرتے. ہاں ہلو، کہاں لگا یہ فون؟ تم کون بول رہے ہیں؟ بھائی صاحب آپ نے فون لگایا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے کس کو فون لگایا ہے. نہیں تم کون بول رہے ہیں؟ اچھا رکھ دو. کیا کریں گے؟ بد تہذیب ہو گئی قوم، بد سلیقہ ہو گئی. تیسری مصلحت، دوسری مصلحت یہ کہ جب پوچھ کے جائیں گے تو سواگت بھی اچھا ہوگا. تیسری مصلحت فواحش اور بے حیائی کا انسداد ہے کہ پوچھ کر جائیں گے تو اندر کوئی ننگا پن گندا پن نہیں ہوگا، بد نظری نہیں ہوگی، گناہوں کے دروازے نہیں کھلیں گے، غیر محرم عورتوں پر نظر نہیں پڑے گی، شیطان دل میں کوئی مرض پیدا نہیں کرے گا. اور اسی مصلحت سے یہ احکام استیزان بیان کیے گئے ہیں، اور اسی لیے حد زنا، حد قذف وغیرہ کے احکام کو متصل لایا گیا. 2-3 ہو گئی. چوتھی مصلحت یہ ہے کہ انسان بعض اوقات اپنے گھر کی تنہائی میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جس پر دوسروں کو اطلاع کرنا مناسب نہیں سمجھتا.
اگر کوئی شخص بغیر اجازت کے گھر میں آ جائے تو وہ جس چیز کو دوسروں سے چھپانا چاہتا تھا وہ اس کو معلوم پڑ جائے گی اور اس کو اچھا نہیں لگے گا. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو 4 مصلحتیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا، اے ایمان والو. تو سوال یہ ہے کہ کیا ایمان والیوں کے لیے یہ احکام نہیں ہے؟ وہ بنداس جا سکتی ہے. میں آ گئی کیوں آئی بابا؟ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ اگرچہ مردوں کا ہے، پورا قرآن بھرا پڑا ہے مردوں کے صیغے سے. جہاں مرد کے لیے احکام ہوں گے وہیں پر عورتوں کے لیے بھی احکام ہوں گے، وہ تابع ہیں. سمجھ میں آیا؟ الا یہ کہ خاص عورتوں کے کہیں احکام آ جائے تو وہ عورتوں کے لیے ہوں گے، خاص مردوں کے لیے کوئی احکام آ جائے تو وہ مردوں کے لیے ہوں گے. ورنہ عام طور پر یا ایھا الذین آمنوا مذکر صیغوں سے کے تابع ہو کر عورتوں کے لیے بھی یہی احکام ہے. ان کو بھی ایسا ہی عمل کرنا پڑے گا، ان کو تو اور زیادہ محتاط رہنا پڑے گا. اجازت مل جانے کے بعد بھی خطرے ہیں. ارے سمجھے کہ نہیں؟ نساء صحابہ کی عورتوں کا یہی معمول تھا کہ کسی گھر جانے تو پہلے ان سے اجازت لیتی تھی. حضرت ام ایاس ہے، ایاس کی اماں ام ایاس فرماتی ہے کہ ہم 4 عورتیں اکثر حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جایا کرتی تھی. گھر جانے سے پہلے ان سے اجازت لیتی تھی کہ ام المؤمنین آ سکتی ہیں کہ ہم اندر. جب وہ اجازت دیتی تو اندر جاتی تھی. عورتیں عورتوں میں جا رہی ہے اور مرد ہو اندر تو اور خطرہ ہے. تو کسی بھی دوسرے شخص کے گھر میں جانے سے پہلے اجازت طلب کر لینا ہے. اب اندر محرم ہو جس سے کبھی بھی نکاح جائز نہیں، یا غیر محرم ہو جس سے کبھی نکاح ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل تشریح میں بھٹک رہا ہوں لیکن تم کو معلوم بھی پڑنے ہوتا نا، جس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. سگا ماموں، بھائی، بیٹا، کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. جن سے نکاح ہو سکتا ہے خالو، خالہ ہے بول کے اس سے نکاح نہیں کر سکتا. ہو خالہ سے طلاق ہو جائے یا موت ہو جائے خالہ کی تو خالو بھانجی سے نکاح کر سکتا ہے. ایسے ہی چچا نہیں، ایسے ہی تمہارے کیا کہتے ہیں، خالہ ہو گئی، ہاں چچا بھتیجی کے نہیں، چچا نہیں، ہاں پھوپا تو ہاں پھوپا برابر. پھوپا جو ہے وہ غیر محرم ہے. جب تک پھوپھی نکاح میں ہے نکاح نہیں کر سکتا بھتیجی سے. بھتیجی 2 قسم کی ہے، ایک چچا کی بھتیجی، ایک پھوپا کی بھتیجی. تو ایک بھتیجی کے لیے محرم ہے چچا اور ایک بھتیجی کے لیے محرم نہیں ہے پھوپا. سمجھنا چاہیے، چیر پھاڑ کر کے تو تم کو سمجھ میں آئے گا. اس لیے 2 مثالیں میں نے دے دی، ورنہ تو منڈیاں ہلا کے چلے جاتے ہیں. حضرت عائشہ میں وہ بات نہیں تھی. اللہ کے رسول مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اسی لیے سب سے زیادہ علم ان کو ملا. 66 پیسہ روپیے میں سے 66 پیسہ، باقی سب کو کتنا؟ 33 پیسہ. سمجھے؟ خذو ثلثی دینکم من ہذہ الحمیرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سرٹیفکیٹ ہے. عورت کے پاس جائے یا مرد کسی کے پاس جائے سب کو اجازت لینا. اسی طرح ایک شخص اگر اپنی ماں اور بہن یا دوسری محرم عورتوں کے پاس جائے تو وہ بھی اس کو اجازت لینا ہے. ماں بہن گھر ہے، اس میں رہتا ہوں، میری بہن رہتی، میری ماں رہتی، تو بھی مجھے اپنے گھر میں، شروع میں آیا تھا کہ اپنے گھر میں اجازت کی ضرورت نہیں، وہ اپنی بیوی کا گھر ہے اور اپنا گھر ہے. لیکن اگر اس میں ماں ہے اپنے گھر میں اور اس میں بہن ہے تو یہاں اجازت لینا ہے. آگے آئے گی تفصیل. امام مالک نے موطا میں مرسلن عطا ابن یسار سے روایت کیا، ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں اپنی ماں کے پاس جاتے وقت بھی اجازت طلب کروں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں اجازت طلب کرو. اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی ماں کے ساتھ ہی گھر میں رہتا ہوں. فرمایا ہاں پھر بھی اجازت طلب کرو. اس نے پھر پوچھا یا رسول اللہ میں تو ہر وقت ان کی خدمت میں رہتا ہوں. آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت طلب کرو، بغیر اجازت کے گھر میں نہ جاؤ.
تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اپنی والدہ کو ننگی دیکھو؟ کیا فرمائیں؟ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اپنی ماں کو ننگی حالت میں دیکھو؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا اسی لیے پوچھ کر جانا چاہیے، کیونکہ یہ احتمال ہے وہ گھر میں کسی ضرورت سے سطر کھولے ہوئے ہو اور تمہاری نظر پڑ جائے. یہ ہے ہماری شریعت، یہ ہے ہمارا اسلام، اور کہاں ہے مسلمان. اس روایت سے بھی ثابت ہوا کہ جو غیر بیوتکم میں آیا، اس میں بیوتکم سے مراد وہ گھر ہے جن میں انسان تنہا خود ہی رہتا ہو، ماں باپ بہن نہ رہتے ہو. ٹھیک ہے؟ جس گھر میں اپنی بیوی رہتی ہو تو وہ تو پہلا مسئلہ ہے، لیکن وہاں تو جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی مستحب یہ ہے، اب یہاں فرض نہیں، واجب نہیں، مستحب یہ ہے کہ اجازت لے کر جائے، اچانک بغیر کسی اطلاع کے اندر نہ جائے، پہلے آہٹ کر دے، کھنکھار دے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، وہ فرمایا کرتی تھی کہ عبداللہ جب بھی باہر سے گھر میں آتے تو دروازہ کھٹ کھٹا کر پھر آتے تھے تاکہ ہم چوکر نہ ہو جائیں، اپنی پوزیشن کو سنبھال لیں. ارے سمجھے کہ نہیں؟ ہاں. اور ہم تو چوٹے بن گئے، نیت میں خطرہ جھولی میں خطرہ. ہم تو جاسوسی کی نیت سے اچانک جاتے ہیں. کتنا حرام ہے یہ. وہ تمہاری بیوی بعد میں اللہ کی بندی ہے، پہلے جاسوسی کر کے کیا آگ لگانا چاہتے ہو؟ ارے بات سمجھے کہ نہیں؟ ہم تو بری نیت سے جاتے ہیں تو پکڑنا چاہیے. ارے پکڑ کے اپنی زندگی میں آگ لگاؤ گے، اپنے دل میں آگ لگاؤ گے. جس کو اللہ نے چھپایا ہے سب کے عیبوں کو، تم بھی چھپاؤ. حضرت عطا سے پوچھا گیا ایک شخص کو اپنی بیوی کے پاس جانے کے وقت بھی ضرورت ہے اجازت لینے کی؟ انہوں نے فرمایا نہیں. اب اس کو کیا کریں گے؟ ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کر کے فرمایا اس سے مراد یہی ہے، واجب نہیں ہے اپنے گھر میں بیوی کے پاس جاتے ہوئے پوچھنا، لیکن مستحب بہرحال ہے، بہتر والی صورت اختیار کرو. اب مسنون طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم، کون ہے؟ میں. ہوتا ہے نا، السلام علیکم، کون ہے؟ میں. ارے میں کون؟ میں وہ سب ہوا ہے. ہمارے یہاں سب کی مثالیں موجود ہیں. تو دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، حتی تستأذنوا وتسلموا علی اہلہا، اجازت پہلے لو، آ سکتا ہوں کیا، پھر السلام علیکم. لیکن یہ صحیح نہیں، یہ قرآن میں ہے لیکن طریقہ رسول نے بتایا، اور یہ فرمایا السلام علیکم ادخلوا، یہ بولنا چاہیے. سلام پہلے ہے، اس کے بعد بھی کیا ہے؟ حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کوئی بغیر سلام کے اگر آتا ہے اجازت مت دو، واپس کر دو اس کو آنے مت دو. سمجھ میں آیا؟ لا تأذنوا لمن لم یبدأ بالسلام، اجازت مت دو اس کو جس نے سلام سے ابتدا نہیں کی. تو السلام علیکم پہلے، پھر کیا میں داخل ہو سکتا ہوں یہ پوچھنا ہے. یہ صحیح مسنون طریقہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل تھا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آ کر یہ الفاظ کہے، السلام علیکہ، السلام علی رسول اللہ، السلام علیکم ایدخل عمر. کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، السلام علی رسول اللہ، کیا عمر داخل ہو سکتا ہے؟ سمجھے؟ ارے سمجھو اس کو. ہاں بعض لوگ بہت تکلف برتتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کون بول رہا ہے؟ میں بول رہا ہوں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کون بول رہا ہے؟ کہ میں عبداللہ بول رہا ہوں. ارے عبداللہ بھی تو بہت ہے نا. تو میں نے تو کیا شروع کیا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں. میرا عرف شاکر نہیں، محمد شاکر یا شاکر خان نہیں. میرا عرف کیا ہے؟ مفتی شاکر. برا لگے سامنے والے کو، میں تعارف پیش کر رہا ہوں آپ کے لیے آسانی ہے. السلام علیکم، میں مفتی شاکر پونا سے بول رہا ہوں. ہو گیا ختم مسئلہ. ارے سمجھے؟ میں شاکر بول رہا ہوں. جی کون شاکر؟ پہچانا نہیں. جی محمد شاکر. کون محمد شاکر؟ کہ محمد شاکر خان. کہاں سے بول رہے ہیں؟ کہ پونا سے بول رہا ہوں. کچھ سمجھ میں نہیں آیا. میں مفتی شاکر. ہاں اب سمجھ میں آیا. تو اتنا پریشان کیا کو کرتے؟ آپ اپنا عرف پیش کرو نا.
اس لیے بہترین اجازت وزٹنگ کارڈ ہے. لکھا ہے انہوں نے کہ وزٹنگ کارڈ اگرچہ غیروں نے شروع کیا کہ آپ کے پاس کارڈ بھیج دیا, بول دو کہ یہ آئے ہیں گھر کے اندر یا آفس میں کدھر, تو یہ ہم نے شروع نہیں کیا, لیکن وزٹنگ کارڈ پہ وہ آدمی, اس کا عرف, اس کی پوسٹ, اس کا پتہ سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ بہترین استیزان ہے, بہترین اجازت لینا ہے. خیر جہاں سے ملے لے لو. ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو پورا منہ بھر کے بولا کرو. ہمارے ایک بہت اچھے استاد تھے دارالعلوم دیوبند میں, ان کا نام تھا مولانا وحید الزماں کیرانوی, الادب, یہ ادب کی کتابیں لکھی ہوئی. ان کا اصول تھا, ان کے خادم بولتے تھے اگر گیا میں السلام علیکم, ٹھیک ہے, وہ سیدھا بولتے تھے جاؤ جدھر بولیں گے ادھر بیٹھ جاؤ, گاڑی پہ بیٹھو, شروانے کا, اور پورا تعارف پیش کرو. میں محمد شاکر ابن مطیع اللہ خان, پونا مہاراشٹر کا رہنے والا, عربی سوم پڑھتا ہوں. مولانا عبداللطیف ابن عبدالصمد نے مجھے آپ کے پاس بخاری کی جلد اول لانے کے لیے بھیجا ہے. یہ پورا بولا تو ٹھیک, نہیں تو جا کے بیٹھے ہمارے یاد السلام علیکم, کون؟ شاکر. کیا کہا؟ گیٹ آؤٹ, سیدھا بھگا دیتے تھے. تکلیف دے رہے نا, ارے تکلیف دینا ہے. تو یہ ہمارے اصول و آداب تھے جو آج کالجوں میں منتقل ہو گئے. سر میں آپ کے پاس آیا ہوں, بیگ بھی رکھیے گا, میں آپ کے پاس آیا ہوں, میرا فلانا نام ہے, میں پورا کالج کے اندر یہ پڑھتا ہوں اور یہ میرا وزٹنگ کارڈ ہے, میں فلانے کام سے آپ کے پاس آیا. ہو گیا, ختم. یہ ہمارے میں نہیں, ہم میں آنا چاہیے خود اعتمادی کے ساتھ. یہ ہمارے قرآن نے سکھایا ہے. تو عمر فرماتے تھے ایدخل عمر السلام علیکم, کیا عمر داخل ہو سکتا ہے؟ ابو موسیٰ اشعری کے الفاظ یہ السلام علیکم, ہاذا ابو موسیٰ, یہ ابو موسیٰ ہے, کنیت بھی بتا رہے ہیں. پھر السلام علیکم ہاذا الاشعری, یہ اشعری آیا ہے آپ کے پاس, کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں, بڑے صحابی ہیں مغیرہ ابن شعبہ. کون ہیں؟ تو جواب دیا انا, میں. آئے انگلش میں کیا بولیں گے؟ آئی ایم, میں ہوں. انا, میں ہوں. تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے فرمایا میرے دوستوں میں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا نام انا ہو. میرے دوستوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا نام میں ہوں. میں تو بکری کا بچہ, ہمارے یہاں میں کون؟ ارے بولو نا. ہاں, لوگ کہتے ہیں تو سچ ہی کہتے ہوں گے, میری اقوام نے تہذیب نہ سیکھی ہوگی. بہت اونچی چیز ہے مسلمان اور بد تہذیب. تو کیا بولنا چاہیے؟ اپنا نام لینا چاہیے. کیا بولنا چاہیے؟ اور وہ بھی آگے عرف کے ساتھ. آپ کی پہچان کیا ہے؟ میں عیسیٰ گدک, کیا بولنا چاہیے؟ اگر ہمارے ماحول میں تو عیسیٰ گدک بولے گا تو پہچانیں گے, ہم نے تو نہیں پہچانا. میں حارث کراڑ, تو ہاں سمجھ میں آئے گا. یہ عرف ہے نا, جس کا جو عرف ہو وہ پیش کرے. میرے دوستوں میں تو کوئی بھی ایسا نہیں جس کا نام انا, میں ہوں. یا پھر باہر تشریف لائے اور ان کو حدیث سنائی خود کہ ایک روز حضرت جابر ابن عبداللہ, دیکھو صاحب سلسلہ وار ہر چیز سکھائی اللہ کے رسول نے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. جابر ابن عبداللہ دونوں صحابی ہیں, باپ بھی صحابی ہیں اور یہ بھی صحابی ہیں جابر. اجازت لینے کے لیے دروازے پر دستک دی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے پوچھا کون صاحب ہیں؟ تو جابر رضی اللہ عنہ نے یہی لفظ کہہ دیا انا, میں ہوں. سمجھ میں آیا؟ آپ نے بطور زجر و تنبیہ کے فرمایا انا, یعنی انا کہنے سے کیا حاصل ہے؟ اس سے کوئی پہچانا تو نہیں جاتا, نام بولو نا. ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو بہت سے پڑھے لکھے بھی دروازے پر آ کر دستک دیتے, پوچھے کون, تو خاموش کھڑے رہتے. یہ اور بری بات ہے ادب میں, خاموش. تم ادھر گھٹو جتنا گھٹتے. ارے یار کام چھوڑ کے ہم متوجہ ہوئے, بھائی کون ہیں؟ سمن بکمن.
تو یہ تو اور بری بات ہے، آنا سے بھی بری بات ہے. سمجھ میں آیا؟ تو آنا کو بھی فنا کرو اور یہ خاموش رہنے کو بھی رخصت کرو. سمجھے؟ اور بعض لوگ تو فون کے اوپر السلام علیکم یا سامنے بھی آ جاتے ہیں، پہچانے کیا؟ اب اتنے سارے کام ہے اس میں ہم کو پہچانے کیا؟ میں صاف بولتا ہوں بھائی نہیں پہچانا میں نے، کھلا بولنے میں کیا ہے؟ اب ان کو پہچانتے بیٹھو، اور کبھی زندگی میں 30 سال کے بعد مل رہے ہیں. اب ایک کا فون آیا میرے کو، اپن ساتھ میں پڑھتے تھے کتنے سال پہلے مانو، 30 سال 35 سال پہلے، میں وہ تھا میں یہ تھا. اچھا ٹھیک ہے تو پہچانے کیا؟ نہیں پہچانا کرتے. نہ دکھ میں نہ درد میں، نہ کبھی سلام نہ دعا نہ ملاقات، پہچانے کیا؟ وہ ٹچ کرتے بیٹھیں گے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ دستک بھی دے تو زور سے نہ دے، ڈھاڑ 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 ڈھاڑ، وہ نہیں، اس کی بھی ایک لمٹ ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ متوسط انداز سے، گھبراہٹ نہ ہو. حضور کے دروازے پر تو بعض لوگ دستک ناخنوں سے دیتے تھے. سمجھ میں آئے؟ تو کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ لِتَسْتَأْسِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا حَتَّى تَسْتَأْسِنُوا تَسْتَأْنِسُوا حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا، جب تک بول چال نہ کر لو، اجنبیت ختم کر کے انسیت پیدا نہ کر لو اور پھر سلام کرو. تو دھاڑ دھاڑ سے انسیت پیدا ہوگی. ارے بولا نا. ہاں، اور بیل بعض لوگ پکڑتے ہیں، وہ بیل کو سمجھ میں نہیں آتا، بیل کو ٹچ کر کے چھوڑنے کا رہتا. وہ بیل کو اگر تم دبا کے پکڑو تو گھر آواز آتی، وہ کان کے اندر پردے پھٹتے. وہ بھی سکھانا پڑتا. ارے بھائی یوں ٹچ کر کے چھوڑو. سمجھ میں آیا؟ ہاں، بعض لوگ اجازت تو لیتے، دروازے سے بہت دور رہتے ہیں، وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. آج کل جو شناختی کارڈ کا رواج یورپ سے چلا ہے، یہ رسم اگرچہ اہل یورپ نے جاری کی، مگر مقصد استیزان اس میں بہت اچھی طرح پورا ہو جاتا ہے کہ اجازت دینے والے کو اجازت چاہنے والے کا پورا نام پتہ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے بغیر کسی تکلف کے معلوم ہو جاتا ہے. اس کو اختیار کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. سمجھے؟ اب اگر کسی نے کہہ دیا کہ بھائی ٹھیک ہے ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی، سمجھے، تو واپس چلے جانا چاہیے. اصرار نہیں کرنا چاہیے، نہیں ابھی ملنا چاہیے، ہم ادھر سے آئے ہم ادھر سے آئے. اس کی حالت کیا ہے اپنے کو نہیں معلوم، اس لیے واپس جاؤ بولے تو چلے جانا چاہیے. بعض لوگ تو بہت ایڈوانس ہوتے ہیں، بچوں کو بول دیتے ہیں بول دو کہ نہیں ہے گھر پہ، اور بچہ بھی جا کے بولتا ابا بول رہے گھر پہ نہیں ہے. بعض اس سے ایڈوانس ہو گئے ہیں کہ خود وہ جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ عبد الرحمن بھائی گھر پہ نہیں ہے. ارے سمجھے، میں بیٹھا ہوا تھا، ہمارے ایک دوست عامل تھے، یہ کنڈل واڑی کی طرف، مزیدار آدمی تھے. ہم لوگ بیٹھے بات چیت کر رہے، گھر کے اندر دو بڈھیاں آئیں باہر سے، ان کے پاس آتے تھے، نیتا بھی آتے تھے غریب بھی، تو بڈھیاں آئیں ان کے پاس. تو کھڑکی میں سے انہوں نے دیکھا، کیا بات ہے؟ تم مولانا سے ملنے کا ہے. مولانا گھر پہ نہیں، مولانا خود کرے، مولانا گھر پہ نہیں ہے، ہمارے سامنے. اس لیے واپس جاؤ بولے نا تو چلے جانا چاہیے. ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے بہت ستھرا ہوگا، اچھا ہوگا. سمجھ میں آیا؟ ہم لوگ گئے مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، جب میں پڑھتا تھا. چلو آج جمعہ کا دن ہے، جا کے ملیں گے. ہم گئے، السلام علیکم. بہت دور گھر تھا، 12 بچے تھے ان کے. السلام علیکم، کیا بات ہے؟ میں نے کہا ملاقات کرنا ہے. تو ہاتھ میں ان کے استرا تھا اور کنگھی. سمجھ گئے؟ وہ بولنے لگے میں ابھی بچوں کی حجامت بنا رہا ہوں، آج نہیں مل سکتا. کبھی کھانا پکاتے تھے گھر میں، بولے ابھی نہیں مل سکتا. صحیح ہے، وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. ارے سمجھے گے نہیں؟ تو کس کا کیا حال ہے نہیں معلوم. ایک طرف تو یوں فرمایا واپس جاؤ بولے تو چلے جانا، دوسری طرف اندر والوں کو یہ فرمایا کوئی اگر ملنے آئے تو مل لینا. اِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یعنی جو شخص آپ سے ملاقات کے لیے آئے اس کا بھی آپ پر حق ہے.
یعنی اس کا یہ حق ہے کہ اس کو اپنے پاس بلاؤ اور یا باہر آ کر اس سے ملو، اس کا اکرام کرو، بات سنو، کوئی شدید مجبوری نہیں ہے تو اس سے مل لو. یہ ادھر سکھایا اور ادھر ان کو سکھایا ہوئے پریشان مت کرو، جاؤ بولے تو جاؤ. ارے سمجھے کہ نہیں؟ دونوں طرف سکھایا. یہ ہے ہماری شریعت. کتنی مرتبہ پوچھنا، کتنی مرتبہ بیل بجانا؟ 1 بجایا رک گئے، 2 بجایا رک گئے، 3 لاسٹ. ٹھک ٹھک کرنا ہے تو بھی 3 مرتبہ لاسٹ. اس کے بعد سمجھ جانا یا تو ہے نہیں اور ہے تو ملنا نہیں چاہتے، تو پریشان نہیں کرنا، مسلط نہیں ہونا. سمجھ میں آیا؟ تو 3 مرتبہ ہے. اذا استأذن احدکم ثلاثا، جب تم میں سے کسی نے 3 مرتبہ پوچھ لیا، سمجھ میں آیا، اور اس کو اجازت نہیں دی گئی، فلیرجع، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اب لوٹ جانا چاہیے. حضرت سعد بن عبادہ کے مکان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. کون گیا؟ دیکھو حضور، اور اجازت لے رہے ہیں. سعد بن عبادہ سردار آدمی تھے. سنت کے مطابق باہر سے حضور نے فرمایا السلام علیکم. وہ سمجھ گئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے. سعد بن عبادہ نے سلام کا جواب تو دیا آہستہ، وعلیکم السلام. 3 مرتبہ ہوا السلام علیکم السلام علیکم. اس کے بعد حضور خاموشی سے پلٹ گئے، خود عمل کیا. تو سعد بن عبادہ دوڑے اور جا کر پکڑ لیا کہ اللہ کے رسول، میں نے سنا تو تھا لیکن نبی کی زبان سے السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، اس سے بہترین دعا اور کیا ہوگی. وہ اور مزید لینے کے لیے میں نے 3 مرتبہ آپ کو کہنے پر مجبور کیا، آئیے تشریف لائیے. لیکن یہ ان کے ساتھ خصوصیت تھی، تم ایسا کر کے زبردستی جوتے مت کھا. اس لیے نقل کو بھی 10 من عقل لگتی ہے. تم بھی ویسا کرتے بیٹھیں گے، ہم مولانا سٹاک سے دے دیں گے کھینچ کے. عقل نہیں تیرے کو؟ استاذ کا سلام لے رہا ہے، یہاں ہماری جان جا رہی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ عمل غلبہ عشق و محبت کا اثر تھا. اس وقت اس طرف ان کا ذہن نہیں گیا کہ میرا تو بھلا ہو رہا ہے اور حضور کو تکلیف ہو رہی ہے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ اس نے سامنے والے کو تکلیف دی ہے نا، تو یہ وہ خاص ہو گیا، ختم ہو گیا قصہ. رات گئی بات گئی. تو چلے جاوے، اگر جاؤ بولے تو چلے جاؤ. لیکن اگر کوئی علم کا متلاشی یہ طے کر لے کہ یہ بزرگ، یہ عالم، یہ محدث کے پاس مجھے پڑے رہنا ہے، چاہے 3 مرتبہ ہو گیا پھر بھی، اور میں باہر پڑا رہوں گا، جب نکلیں گے تب ان سے مسئلہ پوچھوں گا، حدیث پوچھوں گا، تو یہ علم کے باب میں جائز ہے. یہ صورت مستثنیٰ ہے. اور یہ کرتے تھے ابن عباس، حضور کے چچا کے بیٹے. ابن عباس ایسا کرتے تھے، پڑے رہتے تھے، دھول اور دھوپ سب برداشت کرتے تھے. جب وہ نکلتے تھے اندر سے کوئی صحابی تو کہتے ارے حضور کے چچا کے بیٹے، آپ مجھے بلا لیتے. نہیں، علم اس کا حقدار ہے، علم اس کا زیادہ مستحق ہے کہ محتاج بن کر علم کے دروازے پہ جایا جائے اور پڑھا جائے. اس لیے فلانی حدیث سننے کو میں آیا ہوں. تب وہ ابن عباس بنے. سمجھے کہ نہیں؟ تو یاد رکھو، چوتھی جگہ کون سی بتائی؟ ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ، مسافر خانے، اسی طرح تمہارے اسکول، کالج وغیرہ جو عام جگہ ہے، تو وہاں ہم بغیر سلام کے بھی جا سکتے، بغیر اجازت کے بھی جا سکتے ہیں. اس کا عام ہونا ہی اجازت ہے. اس میں اگر کچھ کنڈیشن ہے، اس شرط کے ساتھ ہی اس ایریا میں داخل ہو سکتے ہو، جیسے ریلوے پلیٹ فارم لے کر ہی تم کو جانا پڑے گا، تو اس شرط کو ماننا پڑے گا. بغیر پلیٹ فارم کے جانا ہمارے لیے ناجائز ہو جائے گا. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟